میری بات سنیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، عمران خان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، عمران خان کے ساتھ دعائیں ہیں، لیکن یہ لوگوں کی کسی کی جرت ہی نہیں ہے عمران خان کو ہاتھ لگائے۔ یہ گیدڑ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں، ایک عمران خان، اور جو بول رہے ہیں نا، ساروں کے نام سب کو پتہ ہے، پاکستان کو ساروں کو پتہ ہے۔ ان بیچاروں سے جو کہلوایا جا رہا ہے، یہ کدھر بھاگیں گے؟ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے۔ جو بول رہے ہیں نا، جات کے ہی نہیں سکیں گے، نہ یہ ملک چھوڑ سکیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے۔ 1 کروڑ پاکستانی باہر بھی ہے، اس لیے ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو بول رہے ہیں، یہ خوف سے بول رہے ہیں۔ پانی پھینک دیا، 9 ڈگری ٹیمپریچر تھا 2:30 بجے رات کے۔ اتنا ٹھنڈا نہیں لگا جتنا ہمیں ڈر لگ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے سوچا پانی آئے گا بڑا ٹھنڈا ہوگا، لیکن انہوں نے 3 دفعہ ہمارے اوپر پانی کا اٹیک کیا، اور پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھی تھوڑی، ہم بھی سمجھدار ہو گئے، کیونکہ پھر ہمیں اگر کوئی گلی ملتی تھی ہم اس کے اندر بھاگ جاتے تھے، ہم پھر نکلتے تھے، یہ پھر پانی پھینکتے تھے، جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کو جانے دے رہے ہیں، یہ کس سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہاں بیٹھے نا، یہاں گھر چلے جائیں، یہ جانے نہیں دے رہے تھے، پانی کے ساتھ یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو کیا ہم ایک گلی میں بھاگ جائیں؟ جب ہم نکلتے تھے تو وہ جیسے نہیں ہوتا ہے شکاری باہر بیٹھا ہوتا ہے، شکاری کی طرح وہ پورا وہ کنٹینر لے کر اعزاز SHO گاڑی میں بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جو جس ڈائریکشن میں ہم گلی میں جاتے تھے، یہ ادھر پانی پھینکتے تھے۔ بچوں کے پیچھے آئے ہیں، میری بہنوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو گرایا ہے۔ اعزاز اس گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کو جو کیا باؤزر تھا اس کے اندر بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہا تھا کہ ان کو گراؤ، ہاں ان کو گراؤ۔ باری باری ہمیں آ کے کہہ رہا تھا یہاں سے اٹھ جائیں۔ ہم کیوں اٹھ جائیں وہاں سے؟ اس کو آرڈر آئے ہوں گے کہ ہر حالت میں ان کو کسی نالے میں پھینک دو۔ وہ تو اچھی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حفاظت دینے والا ہے، جتنی زخم ان کو آئے ہیں وہ کم ہے۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں ہمیں زخم آئے؟ میری بہنوں کے وہ کچھ نہیں کہیں گی، اگر آپ ان سے پوچھو وہ بھی نہیں کہیں گی۔ وہ گری ہیں پتھروں کے اوپر، تو وہ ہاتھوں پہ زخم ہے، گھٹنے ان کے چلے میں، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ ابھی بھی ان کو پوچھو گے میرے سے ناراض ہوگی کہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی نہیں دل برداشت تھا ان چیزوں سے۔ پانی کا ہم ہنس بھی رہے تھے سارے کہ میں نے کہا پانی کا ہم سمجھے ٹھنڈا ہوگا، پانی سے زیادہ تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ تکلیف دے کیا ہے، کر لیں، ٹیئر گیس بھی کر کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کیا چلائیں گے؟ ربر بلٹس چلائیں گے، اور اس کے بعد یہ چلائیں گے بلٹس۔ یہ کبھی نہ بھولیں، یہ سارا کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ جرم کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں نا، یہ جرم کر رہے ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی معافی ہے، ریکارڈ پہ ایک دفعہ چیز چلی جائے نا کہ تم نے غیر آئینی چیز کی ہے، اس کے بعد یہ نہیں رہتا کہ میں جی ملازم تھا، میں اوپر سے آرڈر دے گی۔ جو پاکستان میں روز سنتے ہیں نا، ہم کہیں جاؤ، نون لیگ والے پہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا ہے، شہباز شریف بھی کہتے ہیں جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہی ہے نا، یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں، ہر جو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق، دنیا کے قانون کے مطابق جو حرکت کرتا ہے وہ جرم کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ جرم کرنے والا مجرم ہے۔ تو اس سے قانون ہمیں بھی پتہ ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت یہ جو پروسیکیوشن والے آتے ہیں ان کو قانون نہیں پتہ ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کورٹ کے اندر جج کے سامنے، پروسیکیوشن والا کہتا ہے 2 بجے رات کو عورتیں وہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ ہوتا کون ہے؟ بے شرم آدمی کہ 2 بجے رات کو وہ عورتیں کر کیا رہی تھیں۔ یہ اس قسم کے لوگ جب اپنی کتنی ان کی نوکری کی تنخواہ ہوئے گی، ایسی نوکریوں کی لعنت بھیجو جہاں پہ تمہیں اپنے ضمیر اور سارا کچھ ساتھ ہی بیچنا پڑے۔ ہم اگر یہ ٹیوزڈے کو، منگل والے دن عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، اور ہم بالکل وہاں بیٹھیں گے، ہم جتنی دیر مرضی بیٹھیں گے۔ انہوں نے مارنا ہے، گولیاں چلانی ہے، کچھ بھی چلانے کو تیار ہے۔ میں اور اپنی بہنوں کی بات کر رہی ہوں، اور ہم سب کے شکر گزار ہیں، چاہے وہ بچے ہمارے ساتھ ہیں، 10-10 12-12 سال کے آپ لوگ وہاں پہ ہوتے ہو، 10-12 سال کے بچے تھے ادھر۔ اب اگر اتنی واٹر کینن چلاؤ گے، وہ اڑ کے کہیں جا کر حادثہ ہو جاتا، اگر وہ جا کے نالیوں میں گر جاتا۔ اس کا پریشر بہت زیادہ تھا، تو اس لیے ہم جائیں گے۔ میں کسی کو نہیں کہتی ہوں کبھی بھی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں، بلکہ اس وقت جب ان کی واٹر کینن چلنا شروع ہوئی تو سینیٹر مشتاق ہمیں کھڑے ہو کے غازہ کا بتا رہے تھے کہ غازہ میں
کیسے ان کو جیل میں رکھا گیا 6 دن کے لیے وہ جیل میں وہاں پہ تھے. وہ اپنا قصہ بتا رہے تھے سینیٹر مشتاق, اور پیچھے سے واٹر کینن آئی, اور میں نے وہ لڑکے کھڑے تھے, میں نے کہا دیکھو پیچھے سے وہ باؤزر چلا رہے, تم اب لوگ یہاں سے بھاگو. مسئلہ یہ مجھے زیادہ تھا کہ کوئی جا ہی نہیں رہا تھا. میں ان کو کہہ رہی یہاں سے جاؤ, آپ جاؤ, وہ دیکھ لو اس نے چلا دی ہے وہ گاڑی, کوئی نہیں جا رہا تھا. تو اس لیے لوگوں کا جذبہ کو کیسے توڑو گے؟ لوگ تو تیار ہیں, ہر قسم کی ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے. تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, نہ ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے تھے. چھوٹی سی 2 لکڑیاں جلا کے سوکھی ہوئی جلا رہے تھے بچے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے. ہم بھی اس کا تھوڑا سا ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو رہا تھا, ماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو ہم کہیں کسی کی نہ رکاوٹ تھے, نہ ہم نے کوئی قانون توڑا, نہ ہم نے آئین توڑا. سیدھی سی بات ہے. یہ جو دفعہ 144 ہے نا, یہ سب سے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تب یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, اس لیے کیونکہ انگریزوں نے لگایا ہوا ہے. اب انگریزوں کے قانون لا کے اپنے ملک میں UK میں یہ قانون نہیں ہے, لیکن پاکستان میں انہوں نے لگوایا تھا, کیونکہ آپ نے جن کے اوپر آپ نے ان کو غلام بنایا تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں اگر عمران خان کی حکومت آئے گی, یہ چیزیں جو قانون وغیرہ ہیں اس کو سارا کچھ انشاءاللہ عمران خان کو کہیں گے ختم کریں. اچھا علیمہ صاحبہ, ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو شاہد خٹک صاحب تھے ان کی جو ٹانگ کی ہڈی تھی وہ بھی فریکچر ہو گئی ہے. کس کی؟ شاہد خٹک صاحب کی. ہاں, تو آپ لوگوں کو کوئی زخم آپ ابھی بتا دیں کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ آپ کو بھی کچھ چوٹ آئی ہے؟ زخمی ہوئے ہیں بات, میں نہیں گری تھی تو اس سے میں زخمی نہیں ہوں. پانی کھایا تھا لیکن زخمی کوئی نہیں ہوا. میری بہنیں ہاں وہ ان کو زخم آئے ہیں. ان کو کہاں پہ لیکن زخم؟ ان کو گری تھی نیچے, کہاں ٹانگوں پہ زخم آئے ہیں ان کے, کیونکہ پتھر تھے, آپ کو پتہ ہے وہاں کیچڑ اور پتھر تھا, تو ان کو زخم آئے ہیں. لیکن وہ خیر ہے اس کی. شاہد خٹک ان کو بچا رہا تھا اور نہیں بچوتا یہ ان کو پکڑ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا پریشر آتا ہے پانی, تو وہ جان کے میری بہنوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. اور ایک لڑکا وہاں پہ نظر آ رہا ہے جو پانی کے آگے کھڑا ہے, اور وہ کافی زیادہ, ہاں وہ عمران خان کے ساتھ بہت پرانا ہے. اور پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا وہ کھڑا ہے. جب میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا میں نے کیا سوال پوچھا, کیونکہ ہم تو گرتے پھر رہے تھے. میں نے کہا اتنے پریشر کیا کہ یہ کون بندہ ہے جو اس کے آگے کھڑا ہے, کیونکہ ہم تو کھڑے نہیں ہو سک رہے, یہ کیسے کھڑا ہے اس پانی کے آگے؟ پتہ نہیں وہ کیسے کھڑا تھا. یقین کرو اس پریشر میں اتنا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو وہ اللہ نے اس کو جو بھی جذبہ دیا یا جوش دیا وہ ڈائیورٹ کر رہا تھا. اصل میں وہ جو پریشر یہ میری بہنوں کو جب مار رہے تھے نا, پانی کو ٹانگیں مار رہا تھا, وہ پانی اصل میں پانی کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ میری بہنوں کو نہ لگے. وہ اس کو پانی کو آگے اس کا سامنا کر رہا تھا ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور اویس یونس وہ بھی کھڑے تھے اس کے سامنے. تو یہ بچے تو بڑے جذبے والے ہیں, انہوں نے یہ کوئی نقصان تھوڑے بچائے تھے, یہ تو خواتین کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اول تو پانی پتہ ہے جو ایس ایچ او اعزاز ہے اس کو پتہ ہے وہاں خواتین عورتیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں.